بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک عالم دین کی درد بھری داستان پر مبنی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کیا کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پارہ نمبر 15 میں یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اور بعض اوقات بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے اور کانپنے لگتی اور الفاظ رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ تھے کہ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب واز ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے، لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخرکار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی، لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے پیسے دے دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہتا۔ اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی اشعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا، اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر رہ نہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا، اور کیسی نماز اور کیسا روزہ، میرے حالات اور خیالات سب بدل چکے تھے۔ میں نے 6 سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپیہ ماہوار ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے
لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہیں یہ بات پسند نہ آئی اور وہ برا مان گئے۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا تھا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی تو ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو شاید میں اپنی بدمانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشنیبل، جاہل اور دین سے بیزار لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے جڑے واقعات اور مستند وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر میں ہی رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل، گنوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا، میرے دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے، اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشہ کے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار ناپسندیدگی کرنا چھوڑ گیا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا، کہا وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا۔ اب وہ میرے والدین پر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی کہنا گوارا نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کے محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی، آہ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، ایک سٹول سے ٹکرا گئے اور اسی سٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے، چھوٹے مننے کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی، اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے سٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا، چپ رہ بڑھیا۔ لگی باتیں بنانے اور تعویلیں کرنے، مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ بوٹی تجھ سے میں نمٹ لوں گی،
دیکھ تو صحیح، جب تیری بھی خبر لوں گی دور رہو میرے سے، خبردار۔ آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی، تیری عقل جس سے آ گئی ہے، کہتی ہے ایسا نہ کہو، سٹول سے ٹکرا گئے، میں جانتی ہوں انہیں چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی، اور میں پڑا پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو روکا تک نہ، اور اسے ایک لفظ تک نہ کہا کہ یہ تو ان سے کیا کہتی اور کیوں کہتی ہے، اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے، سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ اچھا ہوا روز روز کی کل کل سے نجات ملی۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچہ کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کرا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ اور میرے گھر میں آباد ہے۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا، کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا ہوں، جس کی مجھ سے باز پرس قیامت کے دن کی جائے گی، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت اور تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے یہ بے ساختہ نکل گیا کہ ہائے میرے ماں باپ، اور میں پھر ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا۔ ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی اور سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ میں دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والدین تو کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر قریب ہی تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی، اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی، اور ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی، بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا تھے۔ ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، کہا بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا اور زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے دار رونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے، تو میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر اللہ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح پائے گا۔
اس واقعہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی جی بھر کے خدمت کریں اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، بس ان کی مرضی میں راضی ہونا سیکھ لیں، ان کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جن کے والدین دنیا کو چھوڑ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں، کیونکہ صرف یہی ایک ذریعہ ہے جو موت کے بعد آپ کی طرف سے ان کے لیے فلاح کا اور آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔